السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں 10ویں جماعت کی اردو کمار بھارتی کی کتاب میں سے ایک اور غزل نمبر 5۔ اسے لکھا ہے معین احسن جذبی نے۔ پہلی بات، ہماری روزمرہ زندگی میں جہاں ہمیں راحتیں اور خوشیاں میسر آتی ہیں، وہیں دکھوں اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنا غم کسی کو سنا دیں تو دل کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ غزلوں میں غم جانا یعنی محبت کے غم بیان کیے جاتے ہیں، وہیں غم دوراں یعنی زمانے کی مشکلات کا بیان بھی ملتا ہے۔ شاعر اپنے دکھوں کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ جذبی کی غزل اسی انداز کی نمائندگی کرتی ہے۔ جان پہچان: معین احسن جذبی سن 1912 میں مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جھانسی، لکھنؤ، آگرہ اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد ملازمت کی غرض سے مختلف شہروں میں قیام کیا۔ پھر شعبہ اردو کے استاد کی حیثیت سے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ معین احسن جذبی کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ فروزاں، سخن مختصر اور گداز شب ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہیں اقبال سمان اور غالب ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ جذبی ترقی پسند دور کے اہم شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کا خاص وصف ان کے لہجے کا دھیما پن اور حزن آمیز غنائیت ہے۔ سن 2005 میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں معین احسن جذبی کی غزل، جس میں انہوں نے غم دوراں کے ساتھ ساتھ غم جانا کا بھی ذکر کیا ہے۔ مطلع عرض ہے: عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں عیش سے کیوں خوش ہوئے، اپنے آپ کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے احسن جذبی، جب تمہیں خوشی میسر آئی تو تم خوش ہو گئے، جب تم پر تھوڑا سا غم آ پڑا تو تم اس سے گھبرا گئے۔ اگلے مطلب میں وہ اس بات کو اور صاف کر رہے ہیں: زندگی کیا جانے کیا تھی، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کی۔ مطلب یہ زندگی تو پتہ نہیں کیا تھی، یہ زندگی کچھ اور تھی اور ہم نے اسے کچھ اور سمجھ لیا تھا۔ جیسا زندگی کو ہم نے سمجھا تھا، زندگی ویسی نہیں تھی، بلکہ زندگی تو ویسی تھی جسے ہم نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ ہم تھوڑی سی خوشی میں خوش ہو گئے، ہم تھوڑا سا غم پڑنے پر گھبرا گئے، لیکن ہماری زندگی ایسی نہیں تھی۔ ہماری زندگی تو کچھ اور ہی تھی جسے ہم نے آخر تک نہیں سمجھا۔ ناخدا بے خود فضا خاموش، ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں ناخدا بے خود، ناخدا مطلب ملاح، کشتی چلانے والا۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں جو ناخدا ہے وہ بے خود ہو گیا ہے، فضا خاموش ہو گئی ہے، ساکت موج آب، آب کا مطلب پانی، دریا، سمندر، سمندر کی موجیں ساکت ہیں، رکی ہوئی ہیں۔ تو ایسے حالات کیوں پیدا ہو گئے؟ کیوں ناخدا بے خود ہو گیا؟ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں۔ کیوں فضا ایک دم خاموش ہو گئی ہے، چاروں طرف سناٹا چھا گیا ہے، اور کیوں موج آب بھی ساکت ہو گئی ہے، لہریں سمندر میں نہیں اٹھ رہی ہیں۔ تو ایسے حالات کیوں پیدا ہو گئے؟ اگلے مصرعے میں بتایا ہے اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے۔ کیوں ایسے ماحول تیار ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم ساحل سے تھوڑی ہی دوری پر ہم ڈوب گئے، بس ساحل قریب آنے والا تھا کہ ہم ڈوب گئے، ہمارے ہاتھ پیر شل ہو گئے، ہم نے پھر کوشش کرنا ترک کر دی اور ہم وہیں پر ڈوب گئے جب ساحل بس تھوڑی دور پر تھا۔ لیکن انہی تمام باتوں کو دیکھ کر جو ناخدا ہے وہ بھی ساکت و جامد کھڑا رہ گیا، سوچ رہا ہے یہ کیا ہو گیا۔ فضا بھی بالکل سنسان خاموش ہو گئی ہے اور سمندر میں بھی کسی طرح کی لہریں نہیں اٹھ رہی ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، وہ صبا، وہ فضا، وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ شاعر اپنے پرانے وقت کو بیان کر رہے ہیں،
پرانے وقت کو یاد کر رہے ہیں، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ ہوائیں، اس وقت کی ہوائیں جب میرا محبوب میرے ساتھ تھا، بڑی ہی خوشگوار ہوائیں ہوتی تھیں۔ وہ گھٹائیں، ایسی گھٹائیں جو در کر آ رہی ہیں، جو بڑھ کر آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے بس ابھی بارش ہوا چاہتی ہے۔ وہ فضا، وہاں کا ماحول، اتنا خوشگوار فضا، اتنی خوشگوار فضا، اتنا پرسکون ماحول، اتنا محبت والا ماحول جو پہلے کبھی ہم کو دکھائی نہیں دیا، وہ اس کی یاد، اور اب ہم اس کو یاد کر رہے ہیں۔ اس ماحول میں ہم ان گزرے ہوئے وقتوں کو یاد کر رہے ہیں جو گزر چکے ہیں، جو ہمارے لیے تسکین جاں تھے، جو ہمارے لیے محبت کا سامان تھے۔ پھر اگلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ مضراب کا مطلب ضرب لگانے والا آلہ، اور علم کا مطلب غم، ایسا آلہ جس سے ہم کسی بھی آلے پر جس سے ہم کسی بھی ساز کے تاروں کو چھیڑتے ہیں تو گنگناہٹ نکلتی ہے، ساز کے تاروں سے کچھ جھنجھناہٹ ہوتی ہے، اور وہی پھر راگ کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، موسیقی کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت، کتنی اچھی ہوائیں تھیں، کتنی پرسکون ہوائیں تھیں، کتنی اچھی گھٹائیں تھیں، وہ فضا، وہ ماحول کتنا خوشگوار تھا، اور اب ایسے میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ تو بار بار میرا بھی دل یہی چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اپنے مضراب علم سے میرے جو دل کا ساز ہے اسے چھیڑوں، تاکہ بار بار پھر مجھے وہی یاد آتی رہے، بار بار پھر مجھے اس کا، میرے محبوب کا خیال آتا رہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، مطلب میری زندگی کی داستان بس اتنی سی ہے، اتنی مختصر ہے کہ ایک سکون دل کی خاطر، اپنے دل کو ایک لمحے کے سکون دلانے کی خاطر، اپنے دل کو ایک لمحہ سکون، اطمینان، خوشی دلانے کی خاطر کیا کیا ہے، عمر بھر تڑپا کیے ہیں، عمر بھر ہم بے چین رہے ہیں، عمر بھر ہم تڑپتے رہے ہیں، کس لیے، کسی طرح میرے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون میسر آ جائے۔ اب آخری غزل کا آخری شعر، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے۔ یہاں پر شاعر خود اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے جذبی، ہم نے اپنی زندگی کاٹ دی، ہم نے اپنی زندگی گزار دی۔ کس طرح سے گزری ہے ہماری یہ زندگی؟ گر پڑے ہر گام پر، گام کا مطلب قدم، گر پڑے ہم ہر قدم پر، لیکن ہر قدم پر سنبھلا کیے۔ ہم گر پڑتے تھے مگر پھر بھی سنبھل جاتے تھے، ہم کبھی کبھی گر پڑے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہماری زندگی ہے، کبھی ہم نے خوشی دیکھی ہے، کبھی ہم نے غم دیکھے ہیں، کبھی ہم نے اچھے وقت دیکھا، کبھی ہم نے اچھا وقت دیکھا ہے، کبھی ہم نے برا وقت دیکھا ہے، کبھی ہم گر پڑے ہیں، کبھی ہم سنبھل کر اٹھ کر چلنے لگے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ کسی بھی طرح غم دوراں اور غم جانا، محبوب کی یاد اور دور کی عہد کی مصیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ ہماری یہ جو مختصر سی زندگی ہے، ہم نے کاٹ دی ہے، ہم نے گزار دی ہے، کبھی ہم سنبھل گئے ہیں، کبھی ہم گر پڑے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی معین احسن جذبی کی غزل، جس میں انہوں نے غم جانا کے ساتھ ساتھ غم دوراں کا بھی ذکر کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ غزل سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ غزل سمجھ میں آئی ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ شکریہ۔